صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ہے، ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ان معاملات کے بعد آؤ میرے عزیزو اس رب ذوالجلال کی کچھ صفات کی طرف میں آتا ہوں۔ رب ذوالجلال رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غفار و ستار و قہار و جبار بھی ہے۔ اس کی 99 صفات پر اگر ہم ذکر کرتے چلیں، روز ایک صفت پر ذکر ہو جائے گا، راتیں تمام ہو جائیں گی۔ قرآن نے خود کہا ہے دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف و توصیف لکھنا چاہیں، سمندروں کی سیاہی سوکھ جائے گی، یہ درختوں کے قلم بنے ٹوٹ جائیں گے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو پھر بھی مکمل نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ ہماری چھوٹی سی زبان اور تمہارے چھوٹے سے کان کہاں ان تمام کلمات کو سن سکیں گے یا کہہ سکیں گے، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان تمام سمندروں میں سے ایک قطرہ بھی ہم نے اپنی محفل میں پا لیا تو یہ ہماری زندگی کی معراج ہے۔ اللہ رحمان ہے، یقیناً ہم نے اس کو بسم اللہ میں بھی پڑھا، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا، بلکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی یہی کہتے ہیں۔ اب اس کے رحمان کی صفات دیکھنا ہے، کیسے رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، نرمی کا معاملہ کرنے والا لوگوں کے ساتھ، بلکہ اپنی ساری مخلوقات کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا۔ میں دو ہی صفات پر آج گفتگو ختم کر دوں گا، اس کے رحمان ہونے کی اور اس کے قہار ہونے کی، دونوں کے درمیان ہمیں یہ زندگی چلانی ہوگی۔ اللہ رحمان ہے، اس کی جو زندگی یہاں ہمیں دیکھنے کے مظاہر ہے وہ کیا ہے؟ ماں تم سے جتنی محبت کرتی ہے، کیسے تم رو تو گود میں اٹھا لیتی ہے، تمہارے بہت ساری چیزیں اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے کھلاتی ہے، آخر وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو۔ ماں تمہیں اٹھا کر کے اتنا جو پیار کرتی ہے، باپ تمہیں لے کر کے چلتا ہے، تمہارے لیے جوجھتا ہے، محنت کرتا ہے، آخر وہ کیوں مشقتیں اٹھاتا ہے، خون پسینے کی کمائی ایک کر کے لا کر اپنے بچے کو کھلاتا ہے۔ اب سنیں حدیث پاک میں، ماں اور باپ کے دلوں میں یہ بچے کی جو محبت ڈالتی جاتی ہے، یہ اللہ کے رحمان صفت کا کچھ حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس کی صفت کا تھوڑا سا حصہ جب اللہ آتا ہے تو بچوں سے اس قدر پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر وہ رحمت کی صفت مولا ماں اور باپ کے سینے سے نکال دے تو ہر باپ اپنے بچے کو قتل کرنے پر بیٹھ جائے، ماں اپنے بچے سے دوری اختیار کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں بوڑھی ہو جائے یا بچہ اس کا بوڑھا ہو جائے، پھر بھی ماں اس بوڑھے بچے کو بھی سینے سے لگاتی ہے، اس کے پسینے دیکھنا نہیں چاہتی، اس کی جبینوں پر خم نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ ماں کے اندر جو ہلکی سی بھی محبت آپ دیکھتے ہیں، یہ رب ذوالجلال کے رحمان کا اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اب اندازہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کس قدر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ آج ہم جو بیٹھے ہیں یہ بھی تو اس کے رحم کا ہی معاملہ ہے، اس کے رحمان ہونے کا ایک بین ثبوت ہے۔ ہم حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ، توجہ جاتا ہوں، سلسلہ قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سنا ہے کیا آپ کی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں، کوئی کرامت ہمیں بھی دکھائیں۔ توجہ، بہت سارے لوگ کرامت کے نام پر گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں جیب میں سے جلیبی نکال کر کے کھلا دے، ابھی کیا ابھی وہی پیر کرامت والا ہے، اچانک کچھ نکال کے دکھایا۔ حضرت ابوبکر شبلی نے تو ایک الگ ہی کرامت بتائی۔ کیا کرامت بتائی جانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں میاں ہمارا اس زمین پر زندہ چلنا پھرنا ہی بڑی کرامت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ہم اتنے گنہگار ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور ہم دھس جائے، پھر بھی زمین نہ پھٹتی ہے نہ ہم دھستے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کرامت ہی تو دیا ہے۔ یہ کرامت تو اللہ نے سب کو دیا ہے، یہ رحم کا معاملہ اللہ نے سب کے ساتھ کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی، بلکہ ان کے ساتھ بھی کیا جو اسے مانتے بھی نہیں ہیں، جو اسے گالیاں دیتے ہیں، ان کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا، آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے، 2 دن بھی اگر کوئی مہمان نہیں آتا تو آپ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام 2 دن تک بھوکے رہے، تیسرے دن ایک مہمان ملا، اسے لے کر کے آ کے دسترخوان پر بٹھا دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر کے مہمان ہیں، اب کھانا بنائے گا، اچھا دسترخوان پر، کہا چلو بسم اللہ کرو کھاؤ۔ وہ دہریا تھا، ملحد تھا، کہا کون سا اللہ، میں اللہ کو نہیں مانتا۔ اتنا کہا ابراہیم علیہ السلام کو جلا لایا، آپ نے دسترخوان کھینچ لیا، کہا اٹھو گھر سے نکلو باہر جاؤ۔ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو اٹھا دیا۔ یہ تو شان ہے انبیاء کی، اللہ کے دشمنوں سے دسترخوان شیئر نہیں کرتے، افطار پارٹی والے۔ موت کا دن سب سے سخت دن ہے، سب سے سخت دن ہے۔ موت کس طرح سے آتی ہے پتہ ہے؟ فرمایا گیا جیسے ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کی جھاڑی پر ڈال دو اور کپڑا کھینچو، کپڑے کے تار تار نکلتے جائیں۔ فرمایا گیا ملک الموت
روح نکالنے کے لیے جب آتے ہیں تو اسی طرح سے روح نکالتے رہتے ہیں، انگلیوں سے، پیروں کی، ہاتھوں کی انگلیوں سے، ناخنوں سے روح نکلتی آتی ہے، ایک ایک جوڑ سے روح نکلتی ہے، یہاں تک کہ ناک تک اس کو کھینچ کر کے لایا جاتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ روح کیسی نکالی جا رہی ہے، یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے آتے ہیں پیٹھ پر پیچھے مارتے ہیں، زور زور سے مارتے ہیں اور پیشانیوں پر مارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اے نکل جا روح۔ اللہ فرماتا ہے تم اگر دیکھو گے کہ فرشتے کس طرح روح نکالتے ہیں تو کانپ کر رہ جاؤ گے، مار مار کر کے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور یہ چھوٹا سا وقت نہیں ہے، ادھر جھٹکا لگا ادھر موت ہو گئی، لمبا پروسیس ہے، اس سے جو گزرتا ہے وہی بتا سکتا ہے۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے زہر کھا لیا ابھی موت ہو گئی، سوسائڈ کر لیا ابھی موت ہو گئی، موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، لمبا پروسیس ہے۔ موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں، چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ، لیکن بتا نہیں سکتے۔ موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں، پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں۔ ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں، جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے پھر اس کے جسم میں کپ کپی تاری ہوتی ہے، اور ایسی کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکلتا ہے۔ اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے، ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں، ایک بہت بھیانک شکل ہے اس کو دیکھنا ہی عذاب، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے۔ وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں۔ اس وقت سے پہلے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا اس کی توبہ قبول، لیکن موت کا خرخرا آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نہیں، اب ایمان قبول نہیں۔ موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں، اگر میری موت آنی ہے اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں۔ اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر، اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی، کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر، ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے، فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر۔ یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی۔ آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے ہیں، 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے موت سے پہلے، اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے اور پھر شدت کا بخار، اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئی تھی، حضور نے ان کے کان میں بتا دیا، وہ رونے لگے۔ کیا کہا تھا حضرت فاطمہ کہتی، حضور نے فرمایا اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری۔ پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والے۔ آج یوم فاطمہ بھی سیدہ کائنات کا آج یوم وصال 4 رمضان المبارک، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے۔ حضرت عائشہ فرماتی سنو مجھے پتہ ہی نہیں، حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ کہتی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ حضرت عائشہ کے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں یا جس حالت میں ہو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دروازے پر
موت کا فرشتہ کھڑا ہے آپ کی اجازت چاہتا، اگر آپ اجازت دے دیں تو وہ آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا۔ اور یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں، یہ صرف رسول پاک کی خصوص۔ حضور نے فرمایا آنے دو، ملک الموت آئے، اور جب حضور کی اجازت سے روح نکالی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اتنا بھاری ہو گیا تھا سر کہ مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حضور کے سر مبارک کو نیچے کی طرف کیا، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ حضور کا انتقال ہوا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسی میں حضرت ابوبکر صدیق حجرے میں آئے، پوچھا عائشہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت ابوبکر نے اور پیشانی مبارکہ پر ہاتھ رکھا، بہت ٹھنڈی، ماتھے کو بوسہ دیا اور ایک آہ بھری اور ایک جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ ایک بار موت آنی تھی وہ آپ پر آ گئی، اب موت کی سختی اللہ دوبارہ کبھی آپ کو نہیں عطا کرے۔ موت کی سختی کیونکہ حضور کو انہوں نے دیکھا تھا، کئی دنوں سے تکلیف تھی، 13 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف تھی، 13 دن تک۔ حضرت ابوبکر کہتے یا رسول اللہ اب موت کی سختی دوبارہ کبھی نہیں آئے گی، جو اللہ کا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ پورا کھل کر کے رو بھی نہیں پا رہے تھے ابوبکر صدیق اور اپنے اندر دبا بھی نہیں پا رہے۔ موت کی سختی انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد کہا اے عائشہ کیا دیکھ رہی ہو، اللہ کے رسول ہم سے رخصت ہو چکے۔ پھر انہوں نے آ کر مسجد میں اعلان کیا اے لوگو اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا۔ اب مجھے یہاں یہ بتانا ہے اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا تو سب سے پہلا نمبر تو رسول اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سب سے محبوب نبی وہی ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی موت آئی تو میاں ہمارا اور تمہارا شمار نہیں، چاہے 100 سال زندگی مل جائے لیکن مرنا ضرور۔ بہرحال یہ باتیں بڑی طویل ہو جائیں گی، موت کا تذکرہ اس لیے بھی میں زیادہ کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مومنوں کو یہ تذکرہ کرو تاکہ ان کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور آخرت کے سفر کی تیاری ہو نا۔ ارے بڑی بری موت ہوئی، نہیں میرے عزیز، بری موت اس کو نہیں کہتے، بری موت کفر پر ہو وہ بری موت، ایمان پر اگر مر گیا اور 70 ٹکڑے بھی ہو گئے تو وہ بری موت نہیں، وہ شہادت کی موت، سبحان اللہ، شہادت، اسے بری موت نہیں کہا جائے گا۔ جنازے جات اپنے باپ کا جنازہ لے جانے والا بیٹا بھی تختیاں بند کر کے قبر کی مٹی ڈال کر کے جب گھر آتا ہے میت پکار رہا ہوتا ہے، اسے سب چیزوں کی خبر ہے، لوگوں کے چلنے کے چپل کی آواز تک مردہ سنتا، لیکن اتنی تاریک قبر، ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ نظر نہ آئے، اور ایسے دفن کر کے آتے ہو نہ ایک تکیہ دیتے ہیں، نہ ایک بوریا، نہ ایک چادر، اور نہ قبر میں کوئی روشن دان سوراخ، کچھ نہیں۔ یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ توجہ، جب تم اپنے دوستوں کو بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، تمہیں دفن کرنے والا بیٹا بھی جاتے ہوئے دیکھو گے، بھائی بھی جاتے ہوئے تم دیکھ رہے ہوں گے، قبر کے اندر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، اندھیرا 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 قبر کا۔ اس اندھیری رات میں اگر کوئی روشنی لے کر آتا ہے تو تاجدار مدینہ کی ذات، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، کیا بات ہے۔ اس قبر کی اندھیری رات میں وہ روشنی لے آئیں گے۔ اور میرے عزیزو جب تمہیں پتا ہے کہ قبر میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، حشر میں ان کی ضرورت ہے، تو پھر سن لو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ ہم نے دنیا داروں کو بھی دیکھا ہے، ان کے گھروں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان کی جوتیوں پر عزت ڈھونڈنے والے، ان پر اپنی زندگیاں نچھاور کرنے والے، بڑھاپے میں تمہیں بھی تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، پارٹیوں سے نکال کر کے تو ایسا انہیں بیوہ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی پوچھتا تک نہیں ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ بات یقین کے ساتھ یاد رکھے، میرے آقا نے کبھی اپنے غلاموں کو تنہا نہیں چھوڑا، کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، اور جیسے ہی وہ انتقال کر گیا اس کا چہرہ جانور کی طرح بن گیا۔ ایک ہی بیٹا تھا، سنو، ایک ہی بیٹا تھا اور باپ کا چہرہ جانور کی طرح ہو گیا، کچھ گناہ کیا ہوگا، کچھ غلطیاں کیا ہوگا۔ اب بیٹے نے جب باپ کا چہرہ بگڑتا ہوا دیکھا، فوراً دروازہ گھر کا بند کر دیا، اور دیکھ کر کے میت کو ڈر لگنے لگا کہ اب لوگوں کو دیدار کراؤں کہ نہیں کراؤں، جنازہ اٹھاؤں گا، لوگ تو دیکھنے آئیں گے، دفن کیسے کروں۔ گھر کی عورتوں کو سب کو سمجھا بجھا کر بٹھا دیا اور کہا اب میں اعلان نہیں کروں گا، باہر دفن کرنے نہیں لے جاؤں گا، گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر اپنے باپ کو یہیں دفن کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ بے عزتی ہو جائے گی، بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ نوجوان لڑکا گھر میں روتا ہوا بیٹھا ہے، میرے باپ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ وہ رو رہا تھا، اچانک
اس کے گھر کے دروازے سے کھلنے کی آواز آئی. اچانک دروازہ کھلا, ایک بزرگ گھر کے اندر آئے. وہ آتے ہی ان کے چہرے پر چادر تھی. وہ سیدھے میت کے پاس گئے, چادر ہٹائی, اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا, پھر چادر بند کر. پھر اس نوجوان لڑکے کے پاس آئے. وہ بزرگ کہتے ہیں کیا ہوا بیٹا, کیوں رو رہا ہے؟ نوجوان لڑکا کہتا ہے میں تو آپ کو دیکھا نہیں, کہاں سے آپ اندر آ گئے, میں نے دروازے سب بند کر دیے تھے, لیکن اب آپ آ گئے ہیں تو کیا دیکھتے نہیں میرے باپ کا چہرہ بدل گیا ہے, میں اپنے باپ کو لوگوں کے سامنے کیسے جنازہ اٹھاؤں, آپ نہیں دیکھتے چہرہ جانور کی طرح ہوا ہے. وہ آئے ہوئے بزرگ نے کہا بیٹا جا کے دیکھ تو صحیح, تیرے باپ کا چہرہ سلامت تو ہے, کچھ ہوا نہیں. وہ نوجوان کھڑا ہوا اور گیا اپنے باپ کی لاش کے پاس. چادر ہٹائی تو دیکھتا ہے اپنے باپ کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہے, خوبصورت ہے. وہ خوشی کے مارے روتے ہوئے سجدہ شکر میں گر گیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر کھڑا ہوا. اس نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو نے فرشتہ بھیج دیا میرے گھر پر, یہ کون بزرگ ہے جو میرے باپ کے چہرے کو انہوں نے ٹھیک کر دیا. اس وقت تک وہ بزرگ گھر سے نکلنے کو تھے, دروازے تک پہنچے تھے. یہ دوڑتا ہوا آیا اور ان کا دامن پکڑ لیا, کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کا فرشتہ, اللہ کی طرف سے آئے ہوئے, آپ نے میرے باپ کے چہرے کو ٹھیک کر دیا, یہ احسان کیوں کیا؟ وہ آئے ہوئے بزرگ پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں انا محمد رسول اللہ, میں محمد اللہ کا رسول ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. اللہ اکبر. جیسے ہی وہ نوجوان سنا قدموں میں گرا, کہا آقا میرے گھر آپ کی آمد ہوئی اور اس حال میں مجھے بتائیں میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے باپ کا کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس سے مولا ناراض تھا, رب قدیر غضبناک تھا. جیسے ہی تیرے باپ کا انتقال ہوا مولا نے اپنے غضب کا اظہار اس کے چہرے پر کیا, تیرے باپ کا چہرہ بدل گیا. لیکن اے نوجوان تیرے باپ کی ایک اچھائی تھی, ایک اچھائی یہ تھی کہ تیرا باپ اس وقت تک بستر پر سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پر درود نہیں پڑتا تھا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. حضور فرماتے ہیں روزانہ اس کی عادت تھی, گناہ ہوں گے لیکن اپنے نبی کو یاد کیے بغیر سوتا نہیں تھا. جو فرشتہ اس کے درود مجھ تک پہنچاتا تھا, آج وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا غضب ہو گیا رسول اللہ, آپ پر درود پڑھنے والا وہ بندہ آج مر گیا لیکن مولا کے جلال کا شکار ہوا, اللہ کے غضب کا شکار ہوا ہے. اگر آقا آپ اس پر رحم نہ کریں گے تو دنیا بعد میں تانا دے گی, درود پڑھنے والے کا چہرہ ہی سلامت نہیں رہا تو کس کا سلامت رہے گا. میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی قبر سے اٹھ کر کے آیا اور تیرے باپ کے چہرے کو دیکھا تو بگڑا ہوا تھا, میں نے ہاتھ رکھا, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی, مولا یہ وہ چہرہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا. رب قدیر نے فرمایا محبوب اپنا ہاتھ اٹھاؤ, ہم تمہاری سفارش پر تمہارے غلام کے چہرے کو چاند سی شباہت دیں, سبحان اللہ سبحان اللہ, خوبصورتی عطا کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو میرے آقا کی سفارش پر پھر سے وہ حسن و جمال عطا کیا. میں یہ بات جب پڑھتا ہوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, اسی لیے پھر بریلی کے امام کی بات یاد آتی ہے, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اے مسلمانوں میں آج پھر سے تمہیں قریب لا کر کے کہتا ہوں ادھر ادھر مت دیکھو. اگر تمہارے دردوں کو کوئی آج سمجھنے والا ہے, تمہارے غموں کو اور تمہارے غم کی داستان کو کوئی اگر سننے والا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے, وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے. دنیا تمہارے غموں پر ہاتھ نہیں رکھتی, یہ تمہارا مذاق اڑاتی ہے. تم جس کے پاس جا کر کے شکایت کرتے ہو ہمارا یہ حال ہو گیا, ہمارا وہ حال ہو گیا, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دنیا داروں نے ہمیشہ ہمارا مذاق اڑایا ہے. تمہارے ہاتھ میں 2 چاکلیٹ دے دیں گے, تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز تھما کر کے بھیج دیں گے, لیکن تمہارے دردوں کا مداوا کرنے والا کوئی نہیں. اگر کوئی ہے سچی محبت تم سے کرنے والا وہ آمنہ کا لال ہے, وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں جو قبر میں جا کر کے بھی میرے آقا ہم گنہگاروں کو یاد کرتے رہے, معراج کے سفر میں پہنچ کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کی سفارش کرتے رہے, کیا تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دو, اپنے شب و روز وقف کر دو. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بات ضرور کہوں گا, میں تمہارے جذبات کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر کسی کے اندر بزدلی ہے, خوف ہے تو نکالو. اب بقیہ زندگی کی ہر سانس ہم نبی پاک کی محبت کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ. حضور کے لیے جیئیں گے, حضور کے لیے مریں گے. بریلی سے قریب رہتے ہو بلکہ تمہارا ضلع بریلی ہے, تمہارا ضلع بریلی ہے, اور تمہاری
قسمت پر پوری دنیا رش کرتی ہے. ہم تو بہت دور ہندوستان کے ساؤتھ سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا آبائی وطن کرناٹکا ہے، لیکن مصر میں جائیں، مدینے میں جائیں، لوگ ہم کو بریلی سے پہچانتے ہیں. کیا بات ہے، واہ واہ. کیوں؟ اب تمہارا حق زیادہ ہے. بریلی کے رہنے والے، بریلی کے امام کے قریب رہنے والے، اس نصیحت کو یاد رکھو. اس بریلی کے امام نے اپنی محبت تمہارے سینوں میں نہیں ڈالی، پوری زندگی بھر قلم چلایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں میں ڈالی. نعرے تکبیر، اسی لیے نعرے رسالت، عشق محبت، عشق محبت، نبی اعلیٰ حضرت. اسی لیے پوری دنیا آج یہ برملا کہتی ہے، ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس بریلی کے امام کی یہ نصیحت یاد رکھو. کیا نصیحت؟ انہوں نے یہ سبق دیا تھا، دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اور جس دن تم بیدار ہو جاؤ گے، جس دن تم کھڑے ہو گئے، یہ دنیا پھر 100 سال کے لیے سونے پر مجبور ہو ہی جائے گی. آج دیکھ لینا، یہ ہماری قوم بیدار ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز. اب یہ بچے خاموش نہیں رہیں گے. جواب دینے کا طریقہ صرف تلوار، چاقو، چھری نہیں ہے. ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے نہیں. ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی طاقت.